اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد ذات ذی وقار آج کی یہ پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں گناہگار اور آپ سب احباب شریک ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اہل خانہ کا اس بزم کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک ایک ذرے کے بدلے میں اللہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا حقدار بنائے۔ بلا تمہید اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ آج میں اور آپ اس محفل پاک میں حاضر ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی سنتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اسی انداز میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں، لیکن آپ سے عرض ہے کہ میری ان باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اپنے دل، دماغ، ذہن میں محفوظ کر کے محبت مصطفیٰ کے چراغ کو روشن کیجیے گا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو میری قبر انور پر کھڑا کر دیا ہے۔ میرے جانے کے بعد ایک فرشتے کو خالق میری قبر انور پر کھڑا کر دے گا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کے کھڑے ہونے کا سبب، وجہ، مقصد کیا ہے؟ کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کے کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی امتی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر مجھ محمد پر درود پڑھے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا درود پہنچائے گا۔ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ فرشتہ کھڑا ہے مزار مصطفیٰ پر، درود پاک پڑھا جائے سید نگر کی سرزمین پر، توجہ ہے نا؟ فرشتہ کھڑا ہے مزار مصطفیٰ پر، روضہ رسول پر، ہم درود یہاں پڑھیں، اگر وہ فرشتہ ہمارا درود سن سکتا ہے تو کیا خیال ہے جس در پہ کھڑا ہے؟ بھئی در پہ کھڑے ہونے والے غلاموں کی یہ شان ہے، تو جس در والے کو اللہ نے کل جہانوں کا سردار بنایا، اور بارش اس سے بھی آگے ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، صرف وہ مجھ تر درود نہیں پہنچاتا، توجہ رکھیے گا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ مجھ کو اس شخص کا نام بھی بتاتا ہے۔ پھر سنیں آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اصحاب رسول سے فرمایا، میرے غلاموں، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے نا، وہ کھڑا ہونے والا فرشتہ مجھ محمد کو اس کا نام بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ پورا بیدار ہیں تو میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، میری آپ سے ملاقات ہی نہ ہو، میں بتا سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ رانا صاحب، میری آپ سے ملاقات ہی نہ ہو، میں بتا سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ اب نہ جانے فرشتہ کب سے کھڑا ہے، رب نے کب سے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، پتہ نہیں کبھی وہ یہاں آیا ہے کہ نہیں آیا، کیونکہ کھڑا تو رب نے دربار مصطفیٰ پہ کیا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس جگہ پہ رب نے کھڑا کیا ہو وہ 1 انچ ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے، کیونکہ ساری کائنات، کل کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، اور میرا رب محمد کی رضا چاہتی ہے۔
کمال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ مجھ محمد کو درود پڑھنے والے کا نام بھی بتاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اے میرے نوجوان، اپنے عقیدے پہ ناز کر، جب تو درود پڑھے تو فرشتے کو تیرے نام کا پتہ ہو جاتا ہے، فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص نے پڑھا ہے تو جس پر پڑھا جا رہا ہے، بھئی جس پر پڑھا جا رہا ہے کیا اسے خبر نہیں ہوتی؟ ہاں، اللہ کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ کو امتی کے ہر لمحے کی خبر ہے۔ غلام فرشتہ کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے، اللہ اس میدان کی شان کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہے، دیکھو جس دربار پر کھڑے ہونے والوں کا یہ مقام ہے تو صاحب دربار کا کیا مقام ہے؟ دربار کے اوپر جو کھڑا غلام ہے، اگر اس کے علم کا یہ مقام ہے، اس کی سوچ فکر کا یہ مقام ہے، تو سوچ اللہ نے جس رسول کو رسول اعظم بنایا ہے، جس نبی کو نبیوں کا تاجدار بنایا ہے، اسی لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا نے کہا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، ہمارا نبی خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ۔ بات اس سے آگے بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کو درود پاک پڑھنے والے کا نام بتاتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں نام بتاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اور؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ صرف اس کا نام نہیں بتاتا، وہ جس کا لخت جگر ہے، وہ جس کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جس کے جسم کا حصہ ہے۔ یعنی فرشتہ مجھے صرف یہ نہیں بتاتا کہ فلاں نے پڑھا ہے، ساتھ اس کا نام بھی بتاتا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے۔ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے، آپ کی توجہ اس جانب لانا چاہتا ہوں، میں درود پڑھوں تو میرا نام جائے سمجھ میں آتا ہے، لیکن امتی تو کتنے مقدر والا ہے کہ تیرا نام دربار مصطفیٰ میں جا رہا ہے۔ آج میرا نام میرے جامعہ کے اندر استاد لینا تو میں سمجھتا ہوں کہ یار میری بڑی عزت ہے کہ میرے استاد مجھے یاد رکھتے ہیں، میرا باعث فخر ہے کہ میرا تذکرہ میرے جامعہ میں ہوتا ہے۔ جس کا تذکرہ اس کا شیخ کرے اس کی خوش نصیبی ہے، جس کا تذکرہ اس کا استاد کرے اس کی خوش نصیبی ہے، جس کا تذکرہ اس کے محلے والے کریں اس کی عزت ہے۔ تو یار جس کا تذکرہ دربار مصطفیٰ میں ہو، اور صرف تذکرہ اس کا نہ ہو اس کے باپ کا بھی ہو، یا رسول اللہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو درود پڑھے اس کا تو نام پیش کیا گیا ہے، جو درود نہیں پڑھتا اس کا والد ہے اس کا نام کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا زمانے کو یہ بتانا ہے، دیکھو جس کا بیٹا مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے باپ کو محمد کا رب کتنی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پڑھتے گھبرانا نہیں چاہیے، جب بھی کبھی موقع ملے ذوق کے ساتھ دل و دماغ کو دربار مصطفیٰ میں حاضر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے کہ اے پیارے آقا فلاں ابن فلاں بستی میں رہ کر آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، کیا خیال ہے میں موجود نہ ہوا تو کوئی بندہ میرے تک کچھ ہے پہنچا سکتا ہے؟ دیکھو جی میں موجود ہی نہیں تے تسا کوئی شے پہنچانی ہوئے پھر وہ میرے تک تے نہیں پہنچ دی۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان اور اللہ کا فرشتے کو کھڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے۔ اے مسلمان اس عقیدے پہ نہ جانا
جو عقیدہ تجھے میرے کریم آقا کی بے عزتی کی طرف لے کے جائے اسی عقیدے کی طرف جانا جس عقیدے پر میرے نبی کا غلام صدیق اکبر تھا. یا رسول اللہ حق شاریہ یا الہی. اسی عقیدے پہ جانا جس عقیدے پر خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ اور اصحاب رسول تھے. کیوں؟ ان کا عقیدہ تیرے اور میرے امام اعلی حضرت نے بیان کیا ہے تو زندہ ہے واللہ. اپنے عقیدے کا اظہار کر کے آپ نے فرمایا ہے تو زندہ ہے واللہ. یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم آپ زندہ ہے. اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ اس جملے کو دہرا کے فرمایا واللہ واللہ یا رسول اللہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم آپ زندہ ہے. جن کا یہ عقیدہ ہے نا اگر زندہ ہے تو نظر نہیں آتے. اللہ حضرت نے انہیں جواب دیا. آپ فرماتا ہے نظروں میں وہ طہارت لا, نظروں کے اندر وہ طہارت لا, ذہن اتنا پاک کر, ذہانت اتنی صاف کر. جب تیری ذہانت تیرا ذہن تیری نظریں مقدس ہو جائیں گی پھر تجھے کہنے کی ضرورت نہیں, محمد کا چہرہ سامنے آ جائے. اس کی دلیل اصحاب رسول سے لے لیتے ہیں. اللہ چونکہ اپنے نبی کی رضا چاہتا. حضرت انس بن مالک میرے کریم آقا کے بڑے پیارے صحابی تھے. 10 سال دربار مصطفیٰ پہ نوکری کی ہے. کتنے سال؟ دن تب بھی در مصطفیٰ, رات تب بھی در مصطفیٰ. یار ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں جو دیکھیں دن کو بھی چہرہ مصطفیٰ کو, رات ہے تو تب بھی چہرہ مصطفیٰ. اور کمال یہ ہے ایک قافلہ آیا کہنے لگے انس یار 2-3 واری آیا اسی جدوں بھی ویکھیا نا تو سرکار دی خدمت ہی کرنا ہے. دنے آیا تامی رات نو آیا تامی کدی کچھ کھاندیا پیندیا نہیں ویکھیا. انس کا عقیدہ سنا. فرماتے ہیں او قافلے والو انس کو جب بھوک لگتی ہے نا تو انس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے. انس کو جب بھوک لگتی ہے نا تو انس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عالم دین نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہا ہے جو تربیت مصطفیٰ میں پلنے والا ہے. یار کیا خیال ہے جو 10 سال دربار مصطفیٰ پہ رہا ہوگا میرے کریم آقا نے اس کی تربیت نہیں کی ہوگی, میرے کریم آقا نے اسے کچھ سکھایا نہیں ہوگا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ انس یہ تو کیا کہہ رہا ہے. وہ جان گئے کہ انس کو جب بھی بھوک لگتی ہے وہ ختم مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوگی. انس سے کہنے لگے انس اس گل تے پکا رہی, اس گل تے پکا رہی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا. یہ بھی زمانہ سرکار ہے کہ ظاہری زمانہ ظاہری حیات طیبہ گزری. آپ کا وصال ہو گیا. وہ کچھ بندے واپس پلٹے پھر دربار مصطفیٰ پہ آئے. انس وہیں پر تھے. سرکار کی جدائی میں آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا انس کیا حال ہے تیرا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا احسان ہے. میرا جملہ یہ تھا کہ نظر ذہن میں وہ طہارت لا پھر تجھے کہنا نہیں پڑے گا خود مصطفیٰ سامنے آ جائیں گے. انس بن مالک سے جب قافلے والوں نے پوچھا نا انس بتا تیرا کیا حال ہے, وہ کہنے لگے دیکھ لو. کہنے لگے انس تیرا ایک جملہ ہمارے ذہنوں میں کھٹکتا ہے. انس فرمانے لگے کون سا ہے؟ یار تیرا یہ دعویٰ تھا کہ جب تجھے بھوک لگتی ہے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے بھوک پیاس کو ختم کر لیتا ہے. اب تو چہرہ مصطفیٰ ہے نہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ دیا انہوں نے؟ انس اب تو سرکار ہے نہیں, اب بتا اب تیرا دعویٰ کیا ہے؟ اے نوجوان اپنے مقدر پہ ناز کر, تو کس نبی کا امتی ہے؟ انس فرمانے لگے میرا دعویٰ آج بھی وہی ہے, بدلا نہیں. کیا فرمایا انس نے؟ لوگوں آج بھی انس کا دعویٰ وہی ہے, بدلا نہیں. کہنے لگے یار انس آج بھی وہی جبکہ سرکار موجود نہیں. آپ نے فرمایا تمہارے لیے موجود نہیں, انس کے لیے آج بھی موجود.
کہنے لگے انس یار پھر وہی گل. آپ نے فرمایا وہی بات ہے کیونکہ ہم وہ ہے جو اپنے نبی کے نام پر جینا بھی جانتے ہیں اور مصطفیٰ کے نام پر مرنا بھی جانتے ہیں. کہا انس پھر دعویٰ کیسے ہے؟ انس فرمانے لگے لوگوں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہنے کا یہ اثر ہے کہ تیرے اور میرے کریم آقا کی چادر تطہیر کا یہ فیض ہے. جس چادر کو قرآن یا ایھا المزمل کہے، جس قرآن کے اندر اللہ نے اپنے نبی کی اوصاف کا تذکرہ کیا ہے نا، وہی قرآن میرے کریم آقا کی چادر کو یا ایھا المزمل کہے. حضرت انس فرمانے لگے اس چادر کا یہ سایہ، اس کا یہ فیض ہے کہ آج بھی جب انس کو یہ تڑپ محسوس ہوتی ہے، ادھر انس کے دل میں خیال آتا ہے، سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے. اس کی ایکو تھوڑی سی کم کر دیں، ان کو سمجھ مہربانی، بہت اچھا چلا رہے ہیں. کیا انس فرماتے ہیں قافلے والوں انس بدلا نہیں، انس بدلا نہیں. کیوں کہ ہم نے اپنے نبی کی صحبت میں رہ کے یہ سیکھا ہے کہ ہمیشہ حق پہ رہنا ہے. آؤ نظر میں انس جتنی طہارت لاؤ، اپنے ذہنوں کو انس جتنا صاف کرو، اپنی ذہانت کو انس کے معیار پر لاؤ، پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ تو انس بن مالک تھے نا، میرے نبی کے قدنہ سے غلام ہیں، جن کو مولانا جامی کہا گیا ہے. مولانا جامی رحمت اللہ اشعار کے اندر آپ سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیری جامی ورگی ٹوڑ بھی نہیں، تیری جامی ورگی ٹوڑ بھی نہیں. سنیے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ بڑے اچھے بزرگ ہوئے ہیں. آپ کا ایک دن دل کیا کہ سارے لوگ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، سارے لوگ مدینہ کی طرف جاتے ہیں، اے جامی کیوں نہ تو بھی اس روزے کو دیکھ جس کے اندر نبیوں کا تاجدار آرام کر رہا ہے. اے جامی اس مٹی کو دیکھ جن مٹی کے ذروں پر نالین مصطفیٰ لگے تو محمد کا رب قسم اٹھائے. جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میرا جب دل کیا نا مدینے جانے کو، ہم مدینے جائیں ہماری پوزیشن اور ہے، لیکن جب وہ لوگ مدینے جاتے تھے نا جو مدینے کے ذروں سے بھی پیار کرتے تھے، ان کا جانا اور ہے. اللہ کی عزت کی قسم ان کا عشق دیکھنا کیا ہے. مختصر کرتے ہیں، مولانا جامی رحمت اللہ علیہ قافلے کے ساتھ چلے. اب جب مدینے کے قریب پہنچے نا، اللہ اکبر، گورنر مدینہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تو آرام کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں مدینے کی طرف جامی آ رہا ہے. اے گورنر مدینہ تو آرام کر رہا ہے اپنے بستر پر، تجھے پتہ نہیں مدینے کی طرف جامی آ رہا ہے. یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قافلے کے اندر جا اور کہنا جامی نام کا کوئی شخص ہے، جب وہ بولے گا نا اسے کہنا تو باہر آ، باقی مدینے کی طرف چلے جاؤ. تو باہر آ جا، باقی مدینے کی طرف. نوجوانوں اس واقعہ کو دل کی تختی پہ لکھنے کی کوشش کیجئے گا. جب وہ گورنر مدینہ ہے نا، اس بات پہ ایک عقیدہ بنائے، سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں ہیں اور جامی مدینے سے باہر ہے. جو تجھے کہے نا سرکار سنتے نہیں، اسے کہے اگر میرا نبی جامی کا آنا جانتا ہے نا، اگر میرے کریم آقا جامی کا آنا جانتے ہیں نا، تو میرا بھی یہ عقیدہ ہے میرے آقا میری اس محفل کو بھی اللہ کی عزت کی قسم جانتے ہیں. گورنر آیا، اس نے پوچھا قافلے والوں جامی کون ہے؟ آپ نے سر اوپر کر کے کہا میں جامی. آپ نے فرمایا جامی تو قافلے سے باہر آ جا. اس وقت گورنر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کس منصب پہ فائز ہے. آقا کریم علیہ السلام کے حکم پر کہا جامی تو باہر آ جا، تو مدینے نہیں جا سکتا، باقی قافلہ مدینے جا سکتا ہے. آپ اس نقشے کو ذہن میں لائیں کہ جب کسی کو مدینے جانے سے روکا جائے اس کے دل پہ کیا گزرے گی. یا آپ میں سے جو اس
اللہ اکبر. فعل کو اپنا کے آئے ہیں. جب مدینے سے بندہ واپس لوٹتا ہے نا، بندے کا جی چاہتا ہے کہ اللہ میری سانسیں ختم کر دے، یا اللہ میری سانسیں ختم کر دے، مدینے کی جدائی میں برداشت نہیں کر سکتا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو الگ کر دیا گیا، قافلہ چل پڑا. جامی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے الگ کر دیا گیا میں واپس پلٹ جاؤں، عاشق ہو تو ایسا. ربی کہتا ہے کہ آپ بکریوں کا ریوڑ آنے لگا تو آپ اس کے اندر اس طرح گھٹنوں کے بل، کونیوں کے بل، جیسے بکریاں چار ٹانگوں پہ چلتی ہیں نا، اس طرح بھی جامی نے چلنا شروع کر دیا. اب کریم آقا کی نظر دیکھ. آقا کریم نے پھر گورنر کو کہا، اے گورنر مدینہ، جامی پھر آ رہا ہے. اے گورنر مدینہ، جامی پھر آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ اب کہاں ہے؟ فرمایا اب بکریوں کے ریوڑ میں آ رہا ہے. اب کہاں آ رہا ہے؟ بکریوں کے ریوڑ میں. مسلمان تو کیسی غفلت کی نیند میں سویا ہے. اگر بکریوں کے ریوڑ سے اللہ کا نبی جامی کو دیکھ سکتا ہے، اگر بکریوں کے ریوڑ میں آتا ہوا اللہ کا رسول جامی کو دیکھ سکتا ہے تو کیا خیال ہے اس مسجد میں بیٹھ کر محمد عربی اس محفل والوں کو نہیں دیکھ سکتا؟ اللہ اکبر. جامی رحمت اللہ تعالی علیہ واپس پلٹے نہیں، بکریوں کے ریوڑ میں آئے. گورنر مدینہ آیا، اس نے کہا جامی مجھے پھر اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ تیرا رخ مدینے کی جانب ہے، تو مدینے نہیں جا سکتا، واپس پلٹ. مختصر کر دیتے ہیں. تیسری مرتبہ جب کریم آقا نے کہا نا تو گورنر مدینہ کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح سبب کیا ہے؟ یا رسول اللہ سبب کیے، نہ آن دی وجہ کیے، روکن دی وجہ کیے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا گورنر مدینہ تو نہیں جانتا، اے گورنر مدینہ تو نہیں جانتا. یا رسول اللہ کس بات کو؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جامی کی محبت اتنی بلند ہے، جامی کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط ہے، جامی کی عقیدت اتنی بلند مرتبے پر فائز ہے. اگر جامی میرے روضہ رسول پر آ گیا تو اس کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ میں محمد اپنے روضے سے باہر آؤں. بولو نا یار سبحان اللہ. کیا فرمایا گورنر مدینہ؟ جامی کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، وہ اتنا مچل کے محبت کرتا ہے، اتنا مضبوط ایمان رکھتا ہے کہ میں زمانے کو بتاؤں دیکھو جو زمانے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پھر محمد اسے سینے سے لگا کے بتایا. سامعین ذوالوقار عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہماری محبت بیکار جائے گی، کبھی بھی بیکار نہیں جائے گی. اب آئیے اسی بات کی طرف. اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں. قرآن ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کس بات کا؟ این یردوہ، کہ اس سے راضی کیا جائے. کیا کیا جائے؟ راضی کیا جائے. آپ پڑھے لکھے دوست موجود ہیں، پیچھے تثنیہ دو کا ذکر ہے، اللہ اور اس کا رسول. این یردوہ ما نہیں کہا، دو کا ذکر نہیں کیا، آگے ضمیر واحد کی ہے، آگے ضمیر واحد کی ہے، ایک کی ہے کہ اسے، انہیں نہیں، اسے راضی کیا جائے. یا اللہ ذاتیں دو، ضمیر واحد. یا اللہ ذاتیں دو، ایک تیری ذات ہے، ایک تیرے رسول کی ذات ہے، اور آگے ضمیر واحد کی ہے. یہ سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبب یہ ہے زمانے کو میں نے یہ بتانا ہے، یہ جو تو نے الگ الگ کیا ہے نا، میری رضا اور میرے رسول کی رضا کو الگ الگ کیا ہے نا، اس کو میں ایک کر کے تمہیں بتانا چاہتا ہوں. جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، جس نے مصطفیٰ کو راضی کیا، اسی نے رب ذوالجلال کو راضی کیا. کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والا ہر نبی، ہر رسول، ہر انسان چاہے جتنے بڑے منصب پر ہے،
ہر انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے اور کل کائنات کا خالق محمد کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ قرآن سنیے، دوسرا سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب تحقیق ہم آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پھر سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، اے حبیب ہم آپ کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یار مجھے اتنا بتا، اللہ دیکھ رہا تھا تو اس نقشے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نقشے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اللہ نے بیان کر کے اور پھر قرآن میں بیان کر کے تجھے اور مجھے بتایا ہے، دیکھ میں رب ہو کر اپنے نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرتا ہوں، میں رب ہو کر خالق ہو کر اپنے نبی کی ایک ایک ادا کا ذکر کرتا ہوں اور تیرے لیے آسانی کرتا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے مصطفیٰ کی اداؤں کا ذکر کیوں کرتا ہے تو اسے بتا میں خود نہیں محمد کا رب بھی ذکر کرتا ہوں۔ اور اس سے آگے رب نے کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا، اے حبیب یہ کیوں اٹھ رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ اے حبیب یہ چہرہ انور آسمان کی طرف کیوں اٹھ رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ اب آگے قرآن کہتا ہے اس کے اٹھنے کا سبب یہ تھا کہ میرے نبی کے دل میں خیال تھا، زبان پر جملہ نہیں، دل میں خیال تھا، ذہن میں خواہش پیدا ہوئی، کیا کہ ہمارا نماز کا قبلہ بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ ذہن میں خیال کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے اندر آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف نہیں خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اب زمین ہے شہر مدینہ کی، زمین ہے شہر مدینہ کی، وقت ہے غالباً نماز ظہر کا، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، 2 رکعت باقی ہیں، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں اور 2 باقی ہیں۔ اب چاہیے تو تھا جب 2 پڑھی گئی ہیں تو باقی 2 بھی پڑھ لی جاتی، پھر حکم ربی آ جاتا، پھر اس نقشے کو چینج کر دیا جاتا۔ اب اللہ نے ان 2 رکعتوں کا انتظار نہیں فرمایا، رب نے 2 رکعتوں کو پڑھتے ہوئے اپنے محبوب کو جب پا لیا نا تو اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل جی رب جلیل حکم ہو۔ اللہ فرماتا جبریل تجھے پتہ نہیں میرے رسول کی رضا کہاں ہے، میرا رسول راضی کہاں پہ ہے؟ عرض کی یا اللہ آپ کا رسول کہاں پہ راضی ہے؟ اللہ فرماتا جا میرے نبی کے دل میں خیال آیا ہے کہ نماز میں ہماری سمت خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، جا اس بات کا انتظار نہ کر کہ نماز مکمل ہو، ابھی پیغام لے کے جا اور زمانے کو بتا اے زمانے والو رب نماز میں بھی محمد کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ 2 رکعتیں پڑھی گئی ہیں، 2 پڑھی جاتی، اس کے بعد حکم آ جاتا۔ اللہ فرماتا نہیں، انتظار جن کا کیا جائے وہ اور ہے، انتظار جن کا کیا جائے وہ اور ہے، جن کو پر وقت دل کی خواہش پر عطا کیا جائے اسے نبیوں کا تاجدار کہتے ہیں۔ اور کمال قدرت یہ دیکھیں، اللہ نے فوراً اسی وقت قرآن میں آیت کا نزول فرمایا اور رب نے لفظ کیا استعمال کیے؟ رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اے حبیب جتھے تیری مرضی،
اے حبیب جتھے تسی راضی ہو نا جویں تہاڈا دل کردا ہے. نماز کدے واسطے پڑھی دیے؟ ہر انسان. اور خود قرآن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کل ان صلاتی، میری نماز اللہ کے لیے ہے، وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرا جینا اس دنیا سے جانا قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اب نماز ہے اللہ کی لیکن اس میں مرضی ہے مصطفیٰ کی. نماز ہے خلق کائنات کی، سجدہ اس کی ذات کو ہے، چاہے وہ بیت المقدس کی طرف کرائے چاہے خانہ کعبہ کی طرف کرائے، مرضی اس کی ہونی چاہیے. لیکن اس نے اپنی مرضی کو ترک کر رضائے محمد داخل کر کے زمانے کو بتایا ہے اے زمانے والوں اگر تم نماز مجھ تک پہنچانا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، نمازیں قبول کرنا محمد کے رب کا کام ہے. عزیز حاضرین و سامعین، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی نماز جب مکمل کر لی نا تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو محفوظ فرما لیا. ام المؤمنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کہیے سبحان اللہ. زوجہ مصطفیٰ صدیقہ کائنات، اسلام کے اندر وہ واحد خاتون جس کی پاک دامنی کے اندر اللہ کا قرآن آئے، جس کی طہارت میں پاک دامنی کی گواہی اللہ کا قرآن دے. وہ فرماتی ہیں لوگوں میں نے اکثر دیکھا. پوچھا ام المؤمنین کس بات کو؟ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب بھی کبھی بھی کسی بھی خواہش کا اظہار کرتے تو محمد کا رب فوراً پوری فرما دیتا تھا. یعنی 1 2 3 4 مرتبہ کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو پورا کیا ہو. نانا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے زمانے والو جب بھی اللہ کے نبی نے کسی بھی خواہش کا اظہار کیا اللہ نے آپ کی خواہش کو فوراً قبول کیا، پورا کیا اور زمانے کو بتایا اے زمانے والوں میں محمد کا رب ہو کر ہر خواہش کو اس لیے پورا کرتا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ اس کے بغیر تمہاری سنی جائے گی. اگر تم نے بھی کوئی چیز مجھ تک پہنچانی ہے تو پہلے دربار مصطفیٰ میں آؤ. اور آئیے فتاوی رضویہ شریف کے اندر آخری بات امام اہل سنت نے اس فرمان کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا میدان محشر سجے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی اور نہیں اللہ فرمائے گا. کون کہے گا؟ کس دن؟ قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا کیا؟ اپنے حبیب کو مخاطب کرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول عرض کریں گے یا رب جلیل حکم ہو. اللہ فرمائے گا اے حبیب دیکھ رہا ہے یہ سارے نبی؟ ہاں یا اللہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا ان کی امتیں بھی ہیں؟ ہاں ان کی امتیں بھی ہیں. اللہ فرمائے گا یہ کل نبی کل امتیں یہ سارے کے سارے میری رضا چاہتے ہیں. کیا فرمایا؟ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے اے حبیب کل نبی کل رسول اور ان کی امتیں چاہنے والے مجھ رب کی رضا چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں. کل انسانیت میری رضا چاہتی ہے. اللہ کے رسول عرض کریں گے یا اللہ پھر؟ اللہ فرمائے گا اے حبیب میں رب ہو کر تیری رضا چاہتا ہوں. میدان محشر میں رب نے اعلان کیا. کیوں؟ اللہ زمانے کو بتائے گا زمانے والوں دیکھو دنیا میں اگر تم نے نہیں نہ مانا میں آج بھی اعلان کرتا ہوں شفاعت اس کی ہوگی جس کا نام زبان محمد پہ آئے گا. اللہ کے رسول نے اختیار دیا نا میرے نبی کو اے حبیب آدھی امت بغیر حساب کے بخش دی، آدھی کا حساب لے لیتے ہیں، آدھی کا حساب لے لیتے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے یہ منظور نہیں ہے. اللہ اکبر، دیکھ تیری کتنی فکر ہے مصطفیٰ کا.
عرض کی یا اللہ یہ تو مجھے منظور نہیں ہے. اب کسی کی جرت ہے کہ اللہ فیصلہ کرے؟ آئے ہائے یار کسے دی جرت ہے اللہ فیصلہ کرے تے اگوں کوئی بندہ آکھے مینوں منظور نہیں. جیڑا بندہ اگوں گل کردا ہے اسی کو نبیوں کا تاجدار کہتے ہیں. اور کمال یہ ہے صرف بات نہیں کرتے، پھر اس کی بات کو رب پورا کر کے بتاتا ہے تم میری رضا چاہتے ہو اور میں محمد کی رضا چاہتا ہوں. عرض کی یا اللہ یہ نہیں مجھے منظور، آدھی کا حساب دو رہا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا نا تو رب نے فرمایا حبیب پھر کیا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے مقام محمود پہ بٹھاؤں گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ تو مجھے مقام محمود پہ بٹھائے گا. اللہ فرمائے گا حبیب جا تجھے شفاعت کا حق دیا. بولو یار سبحان اللہ. اے حبیب جا تجھے شفاعت کا حق دیا ہے. کیا مطلب؟ اے حبیب جسے چاہے. گولڑے کے تاجدار نے کیا خوب قلم اٹھا کے لکھا تھا. آپ نے فرمایا تھا حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. اور کمال یہ ہے آپ فرماتے ہیں بروز حشر وہ کریں گے شفاعت چن چن کر. بروز حشر وہ کریں گے شفاعت چن چن کر. ہوا اگر یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوا نا کہ ہمیں حضور جانتے ہیں، خدا کی قسم پھر پریشان نہیں ہونا. اگر فرشتہ تیرا درود جان لیتا ہے تو وہ فرشتوں کا سردار نہیں نبیوں کا سردار ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، دوبارہ باری نہیں آتی. جن کی دوبارہ باری دربار مصطفیٰ پہ نہ آئے ان کے علم کا یہ مقام ہے، ان کے علم کا یہ مقام ہے. تو دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر میرے نبی پر درود پڑھ تو وہ جان لیتے ہیں. پھر عقیدہ بنا اللہ کے قرآن والا. اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں ہم نے اپنے نبی کو وہ سب کچھ عطا کیا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ عطا کیا ہے. اور یہ پوری کائنات ایک ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کر مصطفیٰ کے سامنے اس لیے کی ہے میرا مصطفیٰ اپنی نظروں سے دیکھے. میرا مصطفیٰ اپنی نظروں سے دیکھے کون کیا کر رہا ہے. اور آج اس کائنات کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کرنا تیرا کام ہے اور تیری بگڑی بنانا محمد کے رب کا کام ہے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی رضا میں اپنی رضا رکھی ہے. قرآن پڑھ اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ فرماتا ہے جن نے میرے رسول دی گل منی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی. یہ نہیں کہا جس نے میری کر لی اس نے رسول کی کر لی. فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی. اب تیرے پہ فیصلہ چھوڑا ہے. رب نے فرمایا جے تو اے دی من لئی پھر سمجھ لی تو رب دی بھی مان لے. یعنی اپنی اور سرکار کی بات کو الگ الگ نہیں کیا، اطاعت کو الگ الگ نہیں کیا، فرما برداری کو الگ الگ نہیں کیا، اکٹھا کر کے اس لیے نقشہ پیش کیا ہے. اللہ چاہتا یہ ہے مجھ سے جو بھی حاصل کرنا ہے وہ بذریعہ مصطفیٰ حاصل کرنا. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اہل خانہ کا اہتمام کرنا، یہ محفل سجانا، بزم سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.